بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پیش خدمت ہے ہر مشکل کو ٹالنے والی دعا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، اچھا، اس دعا کو بتانے سے پہلے اور اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں۔ ابھی کل ایک دوست کا بھائی کا کمنٹ مجھے ملا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ انگوٹھیاں سیدھے ہاتھ میں پہنا کریں، الٹے ہاتھ میں نہیں پہنتے اسلام میں۔ یار، یہ ویڈیو کا گیم جو ہے نا کچھ ایسا ہے سوشل میڈیا کا کہ میں اب ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، لیکن جب آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو لیفٹ ہینڈ شو ہوتا ہے۔ تو یہ پرابلم صرف یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ میں اتنا وقوف نہیں ہوں کہ بھئی الٹے ہاتھ میں انگوٹھیاں یا نگ پہنوں گا تو نگ سیدھے ہاتھ میں پہنتی ہیں۔ میرا سیدھا ہاتھ ہے جو آپ کو سائنس کے کسی فارمولے کے تحت وہاں اسکرین پہ الٹا نظر آتا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں ہم حدیث کے مطابق جو بات تھی وہ سنانے کے لیے۔ دیکھیے، حدیث شریف کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ دعا جو ہے بتائی کہ اگر اس دعا کو کوئی بھی مسلمان 100 بار پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اس پر جو پریشانی یا مشکل جو آئی ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹل جائے گی۔ تو یہ وہاں پر حضرت زید بھی موجود تھے۔ حضرت زید نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تو یہ صحابہ کرام بڑے غور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے بھی تھے اور کینلی آبزرو بھی کرتے تھے اور انہیں فالو بھی کرتے تھے۔ تو حضرت زید نے یہ ساری بات سنی اور دعا کو دل ہی دل میں یاد کر لیا کہ چلیں یہ میں اس پہ پریکٹیکل ظاہر ہے، وہ ہر چیز جو سیکھتے تھے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ حضرت زید کو کچھ مدینہ سے باہر کچھ کام درپیش تھا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا جاتا تھا یا قافلے کے ساتھ، تو تھوڑا سا فاصلہ بھی کافی لمبا لگتا تھا۔ تو وہ خیر اپنے سفر پر روانہ ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ تو راستے میں جب پہنچے تو عصر کا ٹائم ہوا نا، تو نماز کا ٹائم ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام بھی کر لیتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح آرام کرنے کے لیے وہیں کہیں درخت کے پہلو میں لیٹ گئے چھاؤں کے اندر۔ تو جب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ ان پر تلوار تان کے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس بندے کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ ہر انسان ایسی سچویشن میں گھبرا جاتا ہے، تو آپ نے بھی گھبراہٹ کا اظہار کیا اور پوچھا اس سے کہ اللہ کے بندے، میرا تیرے سے کیا لینا دینا ہے اور کیوں تم میری جان کے اس طرح پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ زید، تم نے ہمارے اپنے پرکھوں کے دین کو چھوڑ کر محمد عربی کے دین کو جو تم نے اپنایا ہے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ یعنی کہ وہ اس صحابی کے مسلمان ہونے پہ وہ ایک ہندو آدمی تھا جو ان کو مارنا چاہتا تھا۔ خیر، یہ سن کر حضرت زید کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ آیا کہ میں اس وقت ایک پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہوں اور گرفتار ہوں، تو کیوں نہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آج جمعے کے خطبے میں جو انہوں نے دعا بتائی تھی وہ پڑھ لوں۔ تو جیسے یہ خیال ان کے دماغ میں آیا، انہوں نے وہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی چند بار ہی انہوں نے پڑھی تھی تو وہ شخص جو ہے بغیر کوئی توقف کیے اس نے تلوار نکالی اور وہ حضرت زید کی طرف بڑھا کہ میں اب ان کی جو ہے وہ گردن سر سے جدا کر دوں۔ تو جیسے وہ حضرت زید کی طرف بڑھنے لگا تو ایک زوردار قسم کی آواز آئی کہ خبردار، جہاں ہو وہی رک جاؤ۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ حضرت زید بھی دیکھنے لگے ادھر ادھر کہ کہاں سے یہ آواز ہے، یہ کون تھا۔ لیکن خیر، وہ اس عرصے میں حضرت زید کو موقع کچھ اور مل گیا، تو انہوں نے کچھ اور تعداد بڑھا دی اسی دعا کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو اب وہ 100 تو پھر بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن کچھ اور بڑھا دی۔ تو وہ خیر وہ بندہ پھر مڑا ان کی طرف اور مڑ کر پھر تلوار کا وار کرنے کے لیے جیسے آگے بڑھا، پھر ایک زوردار آواز دوسری بار یہ سنائی دی کہ جہاں ہو وہی رک جاؤ، خبردار آگے مت بڑھنا۔ اب یہ سچویشن دیکھ کے تو وہ بندہ تھوڑا سا گھبرا بھی گیا کہ یہ آواز اتنی گرجدار کہاں سے آ رہی ہے، ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ اسی پریشانی میں تھا، تو حضرت زید نے 100 بار پورا کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو 100 بار جب انہوں نے یہ دعا پوری کر لی تو اسی پریشانی میں جب وہ تیسری بار
حضرت زید کی طرف وہ شخص مڑا اور بڑھا تو جیسے اس نے حضرت زید پر تلوار کا وار کیا تو حضرت زید کو تو کچھ نہیں ہوا، اس صاحب کا سر کٹ کے کہیں دور جا گرا۔ اور جب حضرت زید نے دیکھا وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک گھڑ سوار کھڑے ہوئے تھے اور اس دشمن کا سر جو ہے وہ اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ تو خیر وہ شخص بھی چلا گیا جس نے ان کی مدد کی تھی، وہ غائب ہو گیا کہیں۔ اب انہوں نے خیر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا اور مدینہ پہنچ کے سیدھے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور بتایا کہ اس طرح میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو آپ نے تعلیم فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح سے مدد کی۔ تو صدقے جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ کوئی بھی مسلمان جب اس دعا کو 100 بار پڑھے گا تو اس کی پریشانی ٹل جائے گی، مشکل دور ہو جائے گی، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اب اس دعا کی طرف آتے ہیں، دعا بھی نوٹ کر لیں، دعا بڑی پیاری ہے۔ یا اللہ یا 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 رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 100 بار پڑھ لیا کریں، 100 بار صبح پڑھ لیا کریں، 100 بار شام کو پڑھ لیا کریں، تو کون سا اتنی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جیسے اس صحابی کی مشکل جو ہے وہ دور ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری پریشانیاں بھی، مشکلات بھی ایسے ہی چٹکیوں میں دور کر دے گا، اور ہماری مدد کے لیے بھی آسمان سے کوئی فرشتے سپورٹ کے لیے بھیج دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد کیسے ملتی ہے اور کیا ملتی ہے، 100 سوالات ہوتے ہیں، پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی۔ تو فرشتے پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے حکم سے آیا کرتے تھے۔ ہم بھی آج مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو فرشتے آج بھی آئیں گے مدد کے لیے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مسلمان بھی کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور فرمائے۔ آپ آمین کہہ دیا کریں میری دعا کے ساتھ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔